توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ مختصر وقت میں حقوق قرآن کے عنوان سے ہی چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن فہمی کا نور نصیب فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید کے بنیادی طور پر ایک بندے پر 5 حقوق ہیں جسے ہر شخص کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب مانا جائے، اس کے لفظ اور حرف کی صداقتوں پر مکمل یقین ہو کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں شک نام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی، اور یہ اعزاز صرف اور صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو ہی حاصل ہے۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یا اس کے آخر میں یہ بات لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب میں کوئی غلطی پائیں تو جلد اطلاع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ یہ نقص آپ کو دنیا کی ہر کتاب میں دکھائی دے گا۔ یہ اعزاز صرف اور صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے کہ پہلا صفحہ کھولیے، کتنا خوبصورت کلام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے مخاطب آگے کے احکامات بعد میں پڑھنا، پہلے صفحے پر یہ فیصلہ کر لے کہ تیرے ہاتھوں میں وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی گنجائش بھی باقی نہیں۔ سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے، قرآن مجید کی بتائی ہوئی کوئی بات کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوگی۔ ایک مومن کو قرآن مجید کی حقانیت پر، قرآن مجید کی سچائی کے اوپر اس قدر یقین کامل ہونا چاہیے، اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسئلہ کی تحقیق کے لیے قرآن مجید سے ڈائریکٹ آیتیں دیکھنا چاہ رہا تھا، اور میری آرزو یہ تھی کہ مجھے اس موضوع پر ڈائریکٹ قرآن مجید سے کوئی دلیل مل جائے۔ فرماتے اس غرض سے میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میں نے مکمل قرآن مجید پڑھا، لیکن مجھے وہ آیت نظر نہ آئی۔ تو میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ شافی تیری نظر کا قصور ہے، ورنہ لکھی آیت یہیں پہ ہو گئی۔ فرماتے کہ میں نے دوسری مرتبہ قرآن مجید پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھا، چوتھی مرتبہ پڑھا، اور ہر بار جب قرآن مجید مکمل کرتا تو میں خود کو مخاطب کر کے کہتا کہ شافی تجھے دکھائی نہیں دے رہا، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سوال شافی کے ذہن میں پیدا ہو اور شافی کے رب کے قرآن میں اس کا جواب موجود نہ ہو۔ کہا یہیں پہ لکھا ہے۔ فرماتے اس غرض سے کہ یہاں پر وہ آیت موجود ہے، بس میرا ہی توجہ، میرا خیال کہیں اور چلا جاتا ہے۔ میں نے 300 بار قرآن پڑھا، اور ہر بار جب پڑھتا بہت کچھ مجھے نیا نظر آتا، لیکن وہ دلیل، وہ آیت مجھے دکھائی نہ دیتی۔ بالآخر جب 301 مرتبہ میں نے تلاوت شروع کی تو چلتے چلتے مجھے وہ آیت مل گئی، اور میں نے کہا دیکھا نا شافی یہیں پہ تو لکھا ہوا تھا۔ تو اتنا تیقن ہو کہ سب کچھ قرآن مجید کے دامن میں موجود ہے، بس مجھے توجہ کرنا ہے اور مجھے پوری کوشش کے ساتھ اس قرآن سے اخذ کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کی حقانیت، قرآن مجید کے کامل کتاب ہونے پر اس قدر یقین کامل ہو کہ ہم قرآن مجید کی ہی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے صحت لفظی کے ساتھ، مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا جائے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا بنیادی حق ہے،
اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور یار وہ پڑھتے بھی کیوں نہ، انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے تھا۔ جتنا کامل استاد ہوتا ہے شاگرد بھی تو اتنے کامل ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ جن کے استاذی المکرم نبیوں کے بھی امام ہوں تو پھر کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں۔ اس عنوان پر بڑا معتبر نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن گھر بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ گلی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، اور آقا کریم علیہ السلام کے کانوں تک جب ان کی تلاوت کی آواز پہنچی تو میرے حضور وہیں رک کے قرآن سننے لگے۔ جب صبح ملاقات ہوئی تو حضور فرمایا کہ ابی آپ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ یار وہ کتنا خوبصورت پڑھتے ہوں گے جن کو حضور فرما رہے ہیں کہ آپ بڑا سونا پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ عمرہ کرنے گئے، جو لوگ گئے ہیں ان کی نگاہوں میں یقیناً مسجد نبوی کا وہ خوبصورت منظر جاگ اٹھا ہوگا کہ ظہر کے بعد مختلف جگہوں پر عربی النسل قاری صاحبان مختلف لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھا رہے ہوتے۔ تو وہ کہتے کہ میں جب وہاں سے گزرنے لگا تو مجھے ایک قاری صاحب نے اشارہ کیا، تو میں وہاں پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے سورہ فاتحہ سنا۔ تو کہتے میں حافظ تھا تو میں نے اعوذ باللہ شریف پڑھی، بسم اللہ شریف پڑھی، تو میں جو ہے وہ سنا دیا، اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنا دیا۔ تو جب میں نے سورت مکمل کی تو وہ کہنے لگے کہ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہے، آپ کا لہجہ بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ حافظ صاحب جب یہاں پاکستان آئے تو یہ بات سناتے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور مسکرا کے کہتے کہ اب پاکستان کے کوئی قاری صاحب مانے یا نہ مانے، مجھے محبوب کی مسجد کے قاری صاحب نے کہا ہے تیرا تلفظ بھی ٹھیک ہے، تیرا لہجہ بھی ٹھیک ہے۔ یار جس کو 14 صدیوں کے بعد ان کی مسجد کے کوئی قاری صاحب فرما دے کہ آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہے، آپ کا لہجہ بھی ٹھیک ہے، وہ تو پھولے نہ سمائیں، اور جن کو وہ خود فرما دیں ابی تو بڑا سونا پڑتا، کیا کیفیت ہوگی ان کی، جن کو حضور نے فرمایا آپ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو بھی چاہیے نا کہ ہم اپنی اولادوں کو اچھا قرآن مجید پڑھنے کا ضرور بندوبست کریں۔ یقین جانیے اس عنوان پر ہماری بڑی غفلت ہے۔ ہمیں یہ ٹینشن تو ہے کہ ہمارا بچہ 5ویں کلاس میں پہنچ گیا، اس کو ابھی تک انگریزی نہیں لکھنی آئی۔ ہمیں یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ بچے کی BA کی انگلش کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہمیں یہ فکر کیوں نہیں لگی کہ بیٹا شادی شدہ ہو گیا ہے، بیٹا بالغ ہو چکا ہے، لیکن اس کو ابھی تک قرآن پڑھنا کیوں نہیں آیا؟ یہ فکر بھی تو ہونی چاہیے کہ رب کا قرآن پڑھنا ہی نہیں آیا، محبوب کی زبان سے ادا ہونے والے یہ بابرکت کلمات نور، کاش کہ ہم اس کو اوپر سے دیکھ کر تلاوت کرنے کا جو حق ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بہت زیادہ غفلت ابھی بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یہ صبح کے وقت مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ جناب قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیں، تو اس وقت دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی امت پہ آنا تھا کہ 3 بار اعلان کر کے بلایا جا رہا ہے کہ جناب قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ یار کبھی کسی پرائیویٹ سکول والوں نے بھی یوں اعلان کیا، کبھی آپ نے سنا ہو کوئی رکشہ، کوئی پک اپ والا ساؤنڈ سپیکر میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہو کہ اس محلے کے بچے صبح لیٹ آتے ہیں، ان کو اسکول ٹائم سے بھیجا کریں۔ اسکول والوں کو تو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیا معاذ اللہ قرآن اتنا ہلکا رہ گیا تھا کہ صبح اس کے لیے 3 بار اعلان کیا جا رہا ہے، اور پھر مائیں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور کہتی جا کے قرآن پڑھے۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات رات کپڑوں میں پیشاب کیا ہوتا ہے، اور بچے انہی ناپاک کپڑوں کے ساتھ مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں اس کتاب کا پارہ ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے کہ اس کو بے وضوئی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے، اور پھر جو مسجد کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے۔ ایک قاری صاحب بیٹھے ہیں، 60-70 بچے ان کے سامنے بیٹھے،
آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے، پچھلا سبق سننا بھی ہے، آگے سبق پڑھانا بھی ہے۔ کوئی صاحب فہم مجھے بھی بتائے آدھے گھنٹے میں 60 بچوں کا سبق کیسے سنا جاتا ہے؟ 1 منٹ بھی بچے کے حصے میں نہیں آتا۔ کیا ہم کبھی بچے کو اسکول میں 1 منٹ کے لیے بھیجیں؟ وہاں کے تو 7 گھنٹے کی کلاس ہے، پھر 3 گھنٹے کی ٹیوشن ہے، تو یہاں بھی ان پر تو توجہ دینی چاہیے تھی۔ اور اگر قاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو کوئی نماز یا دعائیں سکھانا بھی چاہیں تو بعض اوقات مائیں دروازوں تک پہنچ جاتی ہے کہ قاری صاحب کو نہیں پتا کہ بچہ اسکول سے لیٹ ہو رہا ہے، سارا دن اسے آج ہی سکھانا تھا۔ یہ ہمارے رویے ہیں قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے۔ اچھا، یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کیجیے۔ وہی بچہ جب گھر واپس پلٹتا ہے، ماں جلدی سے اس کو پکڑتی ہے، نہلاتی ہے، آنکھوں میں سرما، بالوں میں تیل لگاتی ہے۔ رات سے یونیفارم پریس کیا تھا، کہیں بابڈا والے لائٹ نہ بند کر دے اور بچہ صبح اسکول جانے میں لیٹ نہ ہو جائے۔ اس کو پریس یونیفارم دیا جاتا ہے، ٹائی اسکول کے یونیفارم کی لگائی جاتی ہے، بیج اسکول کے یونیفارم کا دیا جاتا ہے، پالشڈ شوز دیے جاتے ہیں، جرابیں وہی پہنائی جاتی ہیں جو اسکول والوں نے بتائی ہوئی، کتابیں، پینسلیں، ربر شارپنر تک مائیں خود دیکھتی ہیں، کوئی چیز گھر نہ رہ جائے اور بچہ صبح اسکول میں پریشان نہ ہو۔ لنچ باکس اس کے بیگ میں رکھا جاتا ہے، واٹر کین اس کی بغل پہ لٹکائی جاتی ہے۔ باپ اٹھتا ہے اور ماتھا چوم کے 20 روپے خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے، موٹر سائیکل پر بٹھا کر میٹھی باتیں کرتا ہوا اسکول چھوڑ کے آتا ہے۔ 2 بجے وہاں سے لے کر آتا ہے، 3 بجے ٹیوشن سینٹر، 6 بجے وہاں سے واپسی، اور پھر ہفتے کے بعد ماسٹر صاحب کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھائی میں ٹھیک جا رہا ہے نا؟ بڑی اچھی بات ہے، بچوں کو ضرور اسکول بھیجیں، یہ بنیادی تعلیم ہے، اس کی ضرورت ہے معاشرے میں۔ لیکن میرا ایک سادہ سا سوال ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اتنا ضرور سوچئے گا صبح رب کے قرآن کو کتنی عزت دی تھی اور شام تک دنیاوی تعلیم کے لیے ہم کتنے تڑپ رہے ہیں، اور پھر وہی ماں باپ کل آ کے گلہ کرتے ہیں کہ بچہ ہماری بات نہیں مانتا۔ ماں کہتی ہے اس کو تو باپ سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، اور باپ کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں چنڈیاں پڑ گئی، مزدوریاں کر کر کے میں نے اس کی فیسیں بھری ہیں، یہ مجھے پتہ ہے میٹرک ایف اے اور بی اے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے، اس کو تو کوئی خبر نہیں، بوڑھا باپ بیمار ہے، اور یہ دوستوں میں بیٹھنا تو کوئی کام سمجھتا ہے، لیکن باپ کو وقت دینا اس کو نہیں بتایا، تو ہماری تو جناب ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں آپ کی محنت نہیں ضائع ہوئی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ملا، ہمارے پلڑے میں کیا پڑا؟ تو میں کہتا ہوں آپ کی محنت تو تب ضائع ہوتی کہ بچے کی میٹرک میں سپلی آ جاتا، آپ کی محنت تو تب ضائع ہوتی کہ بچہ کالج میں نہ داخل ہو سکتا، آپ کی محنت تو تب ضائع ہوتی کہ یونیورسٹی کی ایلیجیبلٹی نہیں رکھتا۔ یہ مسئلہ تو نہیں ہے، یہاں تو 60, 70, 80% نمبر آ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میری محنت ضائع ہوگی۔ حضور والا آپ نے پیسے بھرے ہیں فزکس، کیمسٹری، بایو پڑھانے کے، گھر میں ٹویٹر، کمپیوٹر سائنسز اور انگلش لینگویج سکھانے آتا تھا، تو آپ کی محنت تو تب ضائع ہوتی جب یہ اس کو آتا نہ، یہ تو مسئلہ ہی نہیں۔ یہاں تو 60, 70, 80% نمبر آئے ہوئے ہیں، تو مسئلہ یہ تو نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں بچہ ماں کی بات نہیں مانتا، باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے اس کو باپ سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، تو معذرت کے ساتھ صاحب کیمسٹری کا کوئی قانون نہیں بتاتا کہ ماں کس ہستی کا نام ہے، فزکس کا کوئی کلیہ نہیں بتاتا کہ باپ کس ہستی کا نام ہے۔ یہ سبق فزکس، کیمسٹری، بایو یا ریاضی نے نہیں پڑھانا تھا جناب، یہ سبق یا رب کے قرآن نے یا محمد کی میٹھی بولی نے سنانا تھا۔ لیکن نہ ہم نے قرآن پڑھایا، نہ ہم نے حدیث پڑھائی، اور نتیجہ وہ مانگ رہے ہیں جو قرآن اور حدیث سے پیدا ہوا تھا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، آپ پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں اور آپ کہیں کہ جناب 1 درجن انڈے اور 1 بریڈ دے دیں، تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی یہاں سے یہ چیزیں نہیں ملتی، آپ کسی بیکری پہ چلے جائیں، آپ بیکری پہ چلے جائیں اور کہیں جناب 1 لیٹر پیٹرول دے دیں، تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی یہاں سے یہ چیزیں نہیں ملتی، آپ کسی پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں۔ جو چیز جہاں سے ملتی ہے اسی کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ آپ اسکول بھیجیں ضروری ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے
کسی اسکول کا یہ دعویٰ نہیں کہ آپ بچے کو ہمارے اسکول میں داخل کروائیں آپ کا بچہ 100% سچ بولے. یہ کوئی اسکول کلیم نہیں کرتا. کسی کالج کا یہ کلیم نہیں کہ آپ ہمارے کالج میں بچے کو بھیجیں آپ کی بچے کی آنکھوں میں حیا پیدا ہوگا. یہ کسی کا کلیم نہیں. ہمارے ایشو تو یہ ہیں، ہماری ٹینشن تو یہ ہے ہمارے بچے کی خلوت پاک نہیں. ہماری ٹینشن تو یہ ہے اس کی نگاہوں میں حیا نہیں. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کی زبان جو ہے وہ بے ادبی کی طرف بڑھ رہی ہے. ہمارا ایشو تو یہ ہے کہ یہ ماں باپ کا ادب نہیں کرتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ حضور والا دیکھو بازو یہ والا زخمی ہو آپ پٹیاں اس پہ کرتے ہیں اور کہیں کہ آرام کیوں نہیں آ رہا، تو آپ اپنے بچے کو کالج اسکول یونیورسٹی ضرور بھیجیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور طے کر لیجئے کہ ہمارا یہاں سے کیا مسئلہ ہے جو حل ہوگا. بچے کو یہاں کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا جائے گا جس کی بنیاد پہ وہ 60 70 80 ہزار کی نوکری حاصل کرے گا. لیکن ماں کیا ہوتی ہے یہ محمد عربی کی حدیث بتائے گی. باپ کی سستی کا نام ہے، یہ اللہ کا قرآن اس کو سکھائے گا. لیکن ہم اس طرف تو آنے کے لیے آمادہ نہیں. مجھے گزشتہ دن خاندان میں ایک فیملی کا فون آیا تو بات جو ہے وہ کہنے لگے طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے. تو میرے قریب کوئی شخص بیٹھا تھا تو وہ کہنے لگے کہ ویسے لڑکے نے ایک M.Com کیا ہوا ہے، عجیب بات ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی یہ حال ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی M.Com کی ڈگری نہیں بتاتی کہ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کا قرآن ہے جو بار بار کہتا ہے اب تو نکاح کے بندھن میں آ گیا ہے. خیال کرنا تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں. اگر تو اس کو نبھا نہیں سکتا تجھے سوچنا پڑے گا یہ اللہ کی حدود ہے، اس کو کہیں توڑنا. تو M.Com کر لیں یا میڈیکل سائنس پڑھ لیں، زندگی کیسے گزارنی ہے یہ مضمون ہی نہیں وہاں پہ صاحب. تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اتنا پڑھا لکھا ہے، دیکھو اس نے بھی طلاق دے دی. بڑا جناب پڑھا لکھا تھا، دیکھو اس نے بھی گھر برباد کر دیا. تو جو پڑھا ہے وہ دیکھو آپ کہیں کہ ایک مکینک ہے اور دیکھو اتنا اچھا مکینک ہے تو جناب اس کو کٹنگ نہیں آتی، تو مکینک کا کام کٹنگ سے نہیں صاحب. تو M.Com کی ڈگری آپ کروا دیں، آپ انجینئرنگ کروا دیں، آپ میڈیکل سائنس اس کو پڑھا دیں، لیکن خاندان کو کیسے جوڑ کے رکھنا ہے، ماں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بیوی کو کس درجے کی اہمیت حاصل ہے، یہ قرآن اور حدیث کا عنوان ہے. کاش کہ ہم اس پر آمادہ ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو بنیادی قرآن اور حدیث کی تعلیم تو دینی ضروری ہے. کاش کہ ہم اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو پہلا بنیادی حق قرآن مجید کے ایمان کے بعد یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھائیں. قرآن مجید کا تیسرا حق وقت سمٹ گیا. تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے معنی، اس کے مطالب، ترجمۃ القرآن پر غور و فکر کیا ہے. اس بات کی طرف متوجہ ہوا جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے. لیکن ہم تو بچے نے ایک مرتبہ قرآن مجید اگر مکمل کر لیا تو ہم نے قاری صاحب کو بلا کر مٹھائی کا ڈبہ دیا اور ساتھ میں سوٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت اب کل سے آپ نہ آئیے گا. ماشاءاللہ بچے نے روانی سے قرآن پڑھنا سیکھ لیا اور ہم بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں اس نے تو 7 سال کی عمر میں ہی پڑھ لیا تھا. بس اس نے بھی پڑھنے کے بعد لپیٹ کر غلاف میں اونچے طاق میں رکھ دیا اور پھر زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری جائے. کچھ انٹرنیٹ سے لیا جا رہا ہے، کچھ سوشل میڈیا سے، کچھ یہودیوں سے، کچھ ہندوؤں سے، کچھ مغرب سے، کچھ خاندان سے. چلو کوئی عید کا تہوار آ گیا تو کچھ مذہب کو بھی ہم نے ڈال لیا. اب 6-7 رنگوں میں لپٹا ہوا یہ انسان ہے. 7 سال کی عمر میں اس نے اوپر سے دیکھ کے تو پڑھا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ قرآن میں زندگی گزارنے کا اصول سکھایا تھا. یہ اس کی طرف آتا تو سمجھ میں آتا اور اوپر سے دیکھ کے پڑھنے سیکھا تھا. اور وہ بھی رمضان میں دوبارہ ہم نے گنتی کی 3-3 پارے 4-4 پارے ہم نے پڑھ لیے اور ہم مطمئن ہیں چلو کوئی فوتگی ہوگی تو اس دن کسی نے پارا پکڑا دیا تو 10 منٹ ہم نے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ لی. بس اتنا ہی ہمارا قرآن سے تعلق رہ گیا. جبکہ قرآن تو اترا تھا کہ تم زندگیاں اس قرآن کے مطابق گزارتے. ہمارے اسلاف کی زندگیاں کتنی خوبصورت تھیں. یقین جانیے وہ آیات بینات پڑھتے تھے اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. جو لوگ قرآن سے جڑتے ہیں قرآن کی زندگیاں یکسر بدل کے رکھ دیتے ہیں.
ہمارے ایک دوست ہیں تو انہوں نے گاڑی خریدی تو مجھے کہنے لگے یہ جو ہے وہ بڑی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہے اور اس کے اندر یہ خوبی بھی ہے کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور غلطی سے گاڑی روڈ سے نیچے اتر گئی تو آٹو سسٹم ہے یہ دوبارہ خود بخود روڈ کے اوپر آ جائے گا۔ تو میں نے کہا بڑی بات ہے، تو میں نے کہا کہ یہ گاڑی میں آج سسٹم لگا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کے ساتھ یہ سسٹم جڑا ہوا ہے۔ جیسے انسان راہ صراط مستقیم سے نیچے اترنے لگتا ہے، کوئی آیت پکڑ کے پھر دوبارہ راستہ دکھاتی ہے۔ اگر پڑھتے تو سمجھ آتی نا، لیکن ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ جو لوگ قرآن سے جڑتے ہیں ان کی زندگیاں میں نے کہا یکسر بدل جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مانگت ایک فقیر آتا ہے اور آ کر جناب عمر سے کہتا ہے کہ حضور مجھے بھیک عطا کیجیے۔ جناب عمر اس کو خیرات دیتے ہیں اور ساتھ میں کہتے صاحب اللہ کا قرآن بھی پڑھو۔ اللہ کو چلا جاتا ہے، پھر ملتا ہے تو آ کے جناب عمر سے سوال کرتا ہے، آپ خیرات بھی دیتے ہیں اور ساتھ کہتے صاحب اللہ کا قرآن بھی پڑھا۔ اب ایک عرصہ بیت گیا، وہ شخص دکھائی نہیں دیتا۔ ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے کہ آگے سے وہ فقیر آگے گزرنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا، کہا صاحب ہم سے ناراض ہو گئے؟ کہا حضرت نہیں۔ کہا اب کبھی دوبارہ ملاقات کے لیے نہیں آئے؟ تو اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا عمر آپ کہا کرتے تھے نا کہ اللہ کا قرآن پڑھو۔ عمر میں نے سونے رب کا قرآن پڑھ لیا، اب میں کسی سے نہیں مانگتا، میں صرف رب سے مانگتا ہوں۔ مجھے رب کا قرآن مل گیا ہے۔ قرآن تو زندگیاں بدلتا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے کہ قرآن پڑھنے کے باوجود رسوا ہو رہا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کاش کہ اس کو پتہ چل جائے کہ قرآن مجید کی آیات مجھے زندگی کا کیسا خوبصورت اسلوب سکھاتی ہیں۔ جب ہم دیکھو یہ مائک ہے، اس کمپنی نے بنایا ہے تو اس کو استعمال کرنے کا ایک پورا طریقہ کار بتایا، اور اگر میں اس طریقہ کار کو فالو نہیں کرتا اور میں کہتا میں یہاں پہ تار نہیں لگاؤں گا، میں اس کو یہاں پہ نہیں رکھوں گا، تو میں اپنی من مانی کروں گا تو میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکوں بلکہ الٹا پریشانی کا سبب بن جائے۔ تو آج ہماری زندگیاں بھی اسی طرح، ہم اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہی تھی تو وہ کیا کسی نے کہا نہ خدا ہی ملا نہ وسالے صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو ہمارا حال تو یہی ہے، نہ دنیا سیٹ ہو پا رہی ہے اور نہ عقبہ و آخرت کی طرف ہم جا پا رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ ہم اپنی مرضی کے مطابق اس زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں۔ کاش کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا اسلوب سیکھا جائے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے سمجھنے کے ساتھ معانی اور مفاہیم کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے۔ یہ قرآن مجید کا بنیادی تقاضا ہے۔ دیکھو ایک ایک آیت پر آپ گھنٹوں تقریر کر لیتے ہیں، آپ کو صرفی نحوی ابحاث جو ہے بڑی اچھی ازبر یاد ہے، اور آپ ایکسپرٹ ہیں جناب کہ آپ فصاحت و بلاغت کے کرائم بھی اس پہ سے دیکھ لیتے ہیں، اور آپ کو شان نزول کا بھی پتہ ہے۔ 3 گھنٹے ایک ایک لفظ کے اوپر آپ گفتگو پیش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ قرآن کے مقصود کو نہیں پا رہے۔ تو پھر اسی طرح جس طرح لائبریری کے اندر سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں تو آپ نے اپنے دماغ کے اندر وہ ڈیٹا محفوظ کیا ہے، اور وقت پڑھنے پر آپ زبان سے جو ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو ورژن چینج ہوا ہے، وہاں پہ ہارڈ کاپی پڑی ہے، یہاں سے آڈیو آ رہی ہے، یہ کیمرہ لگا تو ویڈیو بھی مل سکتی ہے، تو آپ کو معذرت کے ساتھ PDF فائل کا ڈیٹا مل سکتا ہے۔ تو یہ معلومات ہی ہیں۔ علم کا نور یہ ہے کہ انسان جو سیکھتا ہے اس کا عمل سے اظہار ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کی گفتار سے پتہ لگتا ہے یہ صاحب قرآن کا محبت کرنے والا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے۔ قرآن کے تعلیمات کے ساتھ جڑا ہوا شخص، اللہ اکبر، وہ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ الرحمہ نے جو فرمایا کہ جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ تو خاموشی اگر انسان با کردار ہو، اخلاق حسنہ کا مجموعہ ہو، تو پھر اس کی خاموشی بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ لیکن اگر اپنی منمانی کی زندگی گزاری ہو اور عمل سے بے راہ روی اختیار کی ہو تو پھر نتائج کبھی حاصل نہیں ہوتے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ کاش کہ ہم عمل کی راہوں کے مسافر بنیں۔
آج ہمارے یہاں تقاریر بہت ساری ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، لاکھوں تقاریر موجود ہیں، ایک شخص 20 جو ہے وہ اسٹیٹس لگا رہا ہے۔ بعض اوقات لوگ میسج کر کے کہتے ہیں مجھے بھی شیئر کیجئے، میں بھی آگے فارورڈ کرتا ہوں، تو اچھی بات ہے، خیر اور بھلائی کا پیغام پھیل رہا ہے، لیکن شاید کہ ہم صرف پھیلانے تک، سوشل میڈیا کے اسٹیٹس لگانے تک تو محدود ہیں، لیکن ہم ابھی تک عملاً خود کو بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ ہم سے بھی لوگ ٹائم مانگتے ہیں، اور جب تفصیلات میں بات ہوتی ہے تو بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں حضرت پنجاب کے سارے خطباء کو ماشاءاللہ ہم نے بلایا، 20 سال ہو گئے ہیں ہماری تنظیم بنی ہوئی ہے، اور 20 سال سے ایک تسلسل چل رہا ہے، اور بس یہ 2-3 لوگ رہ گئے ہیں، اور آپ شفقت فرمائیں کہ ہماری مدد کریں تو ہم جو ہے وہ یہ کام بھی پورا کر لیں۔ بڑی اچھی بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میں کسی کی نیت پہ فتویٰ نہیں دیتا، لیکن میں یہ سوال ضرور کرتا ہوں، 20 سال ہو گئے ہیں، تنظیم بنی ہوئی ہے، جلسہ میلاد کا سالانہ کوئی قضا نہیں، اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے، لیکن وہ 20 سال سے جو تنظیم بنی ہے، کیا اس کے رکن ابھی تک نمازی بھی بنے ہیں؟ جلسہ تو قضا کوئی نہیں، نمازیں روزانہ 5 قضا ہو رہی ہیں، اس پر بھی کسی نے سوچا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس دن جلسہ ہوتا ہے اس دن جلسہ کروانے والے بھی کلف لگے کپڑے پہن کے کبھی دائیں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی پھولوں والے کے پاس، کبھی دیگوں والے کے پاس، اور کبھی ناخواں کو لے کے آ رہے ہیں، کبھی خطیب کو لے کر آ رہے ہیں، اس دن بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے وعدہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید بہت بڑا کام ہے، آج تو جنرل چھٹی بنتی ہے، اور صبح فجر میں بھی وہ دکھائی نہیں دیتے، جنہوں نے وہ سمجھے آپ تو تھکے ہوئے ہیں، اب تو 8 دن ویسے ہی ریسٹ ہے، اتنا بڑا کام تو کیا ہم نے اپنی مرضی کا مفہوم اخذ کر لیا، تو اپنی مرضی کے مفاہیم اخذ کر کے آپ اس کو عشق کا نام دے دیں، آپ محبت کا نام دے دیں، آپ عقیدت کا نام دے دیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن دین مکمل ہے بیٹا۔ فرض نماز اگر قضا ہو رہی ہے تو پھر مجھے بتائیں، ساری رات بھی آپ بیٹھے رہیں تو پھر مقصود تو حاصل نہ ہو سکا، تو عمل کا تقاضا ہے ہم سے، عشق عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ اسلام بنیادی دین ہے، عقائد کا دین بھی ہے، اعمال کا دین بھی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، میرے استاد مکرم ہے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد یوسف نقشبندی صاحب، جب ہم ان کے پاس پڑھا کرتے تو 50 سال ہو گئے تھے ان کو درس نظامی پڑھاتے ہوئے، تو آپ فرمایا کرتے تھے یار مجھے 50 سال ہو گئے، میں نے قرآن بھی پڑھا، میں نے احادیث بھی پڑھی، میں نے محققین کے اقوال بھی پڑھے، محدثین کی آراء بھی دیکھی ہیں، لیکن مجھے 50 سالوں میں نہ قرآن کی کوئی آیت ملی ہے، نہ حدیث کا کوئی جز ملا ہے جس میں یہ کہا ہو تم زندگیاں جیسی مرضی گزار کے آ جانا، میں تم سب کو معاف کر دوں گا۔ کہا مجھے تو کہیں سے یہ مفہوم نہیں ملا، مجھے تو جہاں سے قرآن اٹھایا یہی آواز آئی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ قرآن تقاضا کرتا ہے کہ تم نے اچھا عمل کرنا ہے، تم نے زندگی کو بدلنا ہے۔ دیکھو اگر صرف زبان سے ہی کہنا تھا اور عملاً کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر اتنے سخت راہوں پہ صحابہ کبھی بھی نہ چلتے۔ جو لوگ نہیں اسلام لائے تھے ان کو پتا تھا کہ جس دن اس رسول کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر ہم نے کلمہ توحید کا اعلان کرنا ہے، اس دن ساتھ در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ کافر ہوواں جے میں، اپنی ذات کی نفی کرنی، اپنی خواہشات کی نفی کرنی ہے، اور جو محبوب کی مرضی ہوگی اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، پھر اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں ہوگی، پھر محبوب کی تعلیمات کے مطابق۔ اور اگر صرف زبان سے ہی کہنا تھا اور دل نہیں بدلنا تھا اور اندر اور ظاہر اور باطن کی کیفیات تبدیل نہیں کرنی تھی، اعمال نہیں بدلنے تھے، تو جو 360 بتوں کو مانے بیٹھے تھے ان کے لیے کیا بات تھی کہ ایک خدا کو بھی مان لیتے، لیکن ان کو پتا تھا جس دن ان کے خدا کو تسلیم کریں گے اس دن زندگی اس تعلیمات کے مطابق گزارنا ہو۔ تو یہی تو مسئلہ تھا، صرف اگر زبانی کلامی مسئلہ ہوتا تو پھر کون سی ٹینشن تھی۔ مرکزی نقطہ یہ تھا صاحب کہ پھر زندگی بدلنی پڑے گی، پھر بتوں کے آگے سے پیشانی اٹھا کے مالک کی دہلیز پہ جھکانی ہوتی۔ تو یہ فرق ہی تو عمل کا تھا، یہ عقائد و نظریات کی تفریق جو تھی یہی اسی کی طرف تو اسلام بلانا چاہتا تھا۔ یہ تو نہیں ہے کہ سارے کام ہی چلتے رہے اور چلو ٹھیک ہے یہ بھی ساتھ چلتا رہے۔ اسلام تو اتنا غیرت مند دین ہے، اللہ اکبر، اسلام اپنے ہوتے ہوئے کسی دوسری چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو عمل کی دعوت دی گئی ہے،
قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس کا پیغام اوروں تک پہنچایا جائے۔ دین اسلام کی تبلیغ یہ دعوت کے ساتھ جڑا ہوا کام ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے منع کرتے ہو۔ تو ہمیں دعوت کا کام، اتنے لوگ یہاں جمع ہیں اور 9 سوا 9 سے آپ بیٹھے ہیں، اب 11:30 کا ٹائم ہو گیا۔ اگر اتنے لوگوں تک خیر اور بھلائی کا پیغام پہنچا ہے، قبلہ مفتی صاحب نے سیر حاصل گفتگو آپ کے سامنے رزق حلال کے عنوان پہ رکھی، اتنے لوگوں تک اگر بات پہنچی ہے تو چند نوجوان ہیں نا جنہوں نے دعوت کا کام کیا، تو اتنے لوگوں تک بات پہنچی اور ماشاءاللہ ایک عرصے سے تسلسل کے ساتھ بڑی بامقصد گفتگو لے کر اور بیان اور پیغام لے کر یہ رجحان چل رہے ہیں۔ اگر 4 6 8 لوگ اس بات کی ذمہ داری لے لیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پیغام کو پھیلائیں گے تو کام وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر اتنے لوگ ضمانت دے دیں کہ ہم اگلے درس قرآن پہ ایک شخص کو بطور دعوت دے کے ساتھ لے کر آئیں گے تو مجھے بتائیں پھر کام اور پیغام کہاں تک پہنچے۔ ہمارے ہاں جذبہ ہی نہیں، ہم سمجھے وہ ٹھیک ہے مسجد بھر گئی ہے، چلو اتنے لوگ آ گئے بس کافی ہے۔ مقصد یہ تو نہیں کہ جتنی مسجد بس وہی بنی، ہم نے اس کام کو اپنی زندگی کا مشن بنانا ہے اور ہم نے اوروں تک پیغام لے کر پہنچنا ہے۔ اور یار یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کس درس قرآن سے، کس کلاس سے، کس مجلس سے، کس محفل سے کوئی ایک بات کسی کو سمجھ آ جائے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ یہ کام پورے تیقن سے کریں، اللہ محنت کو رائے گا نہ جانے دیں، پورے یقین کامل کے ساتھ مجھے اور آپ کو دعوت کو لے کر بڑھنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کسی شخص نے ہمیں دعوت دی، اسی طرح کسی نے آ کے کہا کہ یار فلاں جگہ پر ایک شخص ہے وہ صاحب درد ہے، ایک درس قرآن ہمارے کہنے پہ سن لو۔ تو میں آج تک اس شخص کو دعا دیتا ہوں کہ جس نے مجھے جو ہے وہ پکڑ کے کہا جوانی میں کہ میاں ایک درس سن لو، بات سمجھ آئی تو ٹھیک ہے ورنہ تم آگے گزر جانا۔ تو کسی ایک بات سے کسی کو سمجھ آ جائے، اس کی زندگی پلٹ جائے اور وہ شخص آگے ہدایت کا پیغام لے کر چراغ روشن کرے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جس شخص نے نیکی کی بنیاد رکھی اور اس کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی نیکی کرتے رہے، فرمایا اللہ سب کو اجر عطا کرے گا اور سب جتنا اجر اس پہلے کو بھی عطا کرے گا۔ جس شخص نے بھی کسی کو ہدایت کی دعوت دی ہے، اللہ و حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا راہ خدا میں سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے افضل ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی شخص ہدایت پہ آ جائے۔ تو ہمارا کام دعوت دینا ہے، ہمارا کام لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلانا ہے۔ اور میں دعوت دینے والوں کو بھی کہوں گا اگر آپ مخلص ہیں تو اللہ آپ کی اس کاوش کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی، چھوٹا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ کسی ایک نشست میں کوئی ایک جملہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، قرآن کی کوئی آیت کا جز کسی کے دل میں اتر گیا تو یقیناً یہ کل قیامت کے دن بہت ساری رحمات اور برکات کا سبب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا